نماز وطر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ وطر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور سلام آخری رکعت میں پھیرتے تھے۔ نماز وطر کب ادا کرنا افضل ہے؟ تو جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر پڑھے۔ جو تہجد کا پابند ہو اسے یقین ہو کہ میں پڑھ لے جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ تہجد ادا کرے اور عشاء پڑھ کے وطر چھوڑ دے، اور جب تہجد پڑھ لے تو پھر اس کے بعد وطر پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا وہ وطر پڑھ کر سویا کرے، اور جس شخص کو رات کے اٹھنے پر اعتماد ہو وہ رات کے پچھلے پہر وطر پڑھے۔ نماز وطر کا حکم کیا ہے؟ نماز وطر واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن وطرہ فلیصلی اذا اصبح، یعنی جس کی نماز وطر فوت ہو جائے وہ صبح اس کی قضا پڑھ لے۔ وطر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر پھر وطر وہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت، یہ تکبیر قنوت ہے، یہ واجب ہے۔ جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ کیا پڑھے؟ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 مرتبہ یہ پڑھے اللہم اغفر لی۔ 2 چیزیں، یا تو یہ پڑھ لے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کو وطر یاد نہ ہو، اور یا پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی۔ تو یہ چیزیں آپ کو سہولت کے لیے ہیں، باقی آپ کو وطر کی یادداشت کو رکھنے کے لیے اس میں کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو وطر یاد ہو جائے۔ جب تک یاد نہ ہو رہی ہے اس کو پڑھیں اللہم اغفر لی 3 بار۔ اگر یہ اللہم اغفر لی نہیں پڑھنا ہے تو اللہم ربنا آتنا آسان ہے، 1 بار پڑھنا ہے وہ۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹیے بلکہ سجدہ سہو کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ؟ دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھے، امام ہو یا منفرد یا مقتدی، ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا دونوں، اور دونوں قنوت پڑھنا۔ کس شخص کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ جو شخص وطر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا۔ ایک آخری وہ رمضان کی بات چل رہی ہے، جماعت رمضان ہی میں ہوتی ہے نا۔ مقتدی کی دعائے قنوت ختم ہونے سے قبل امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کیا کرے؟ ابھی دعائے قنوت پڑھ رہے تھے، امام رکوع میں چلے گئے، یہ بہت ہے۔ رمضان میں بھائی نماز ہوتی ہے، امام ہو سکتا ہے فاسٹ پڑھ دے اور رکوع میں چلا جائے، تو مقتدی کیا کرے؟ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، جہاں تک پہنچا ہے چھوڑ دے۔ کیا وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کے سوا کسی نماز میں قنوت نہ پڑھیں۔ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ قعدہ اخیرہ کیا؟ تو قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، کوئی پڑھ دے تو مستحب ہے۔ نماز وطر نہ پڑھنے والے کے متعلق کیا وعید آئی ہے، کیا سزا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، 3 بار۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اگر کسی شخص نے وطر کی نیت میں واجب کی نیت نہ کی تو اس کے وطر ادا ہو جائیں گے کیا؟ وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو۔ ہاں نیت واجب بہتر ہے، اور اگر واجب نہ ہونے کی نیت ہے تو کافی نہیں۔ جیسے کوئی آیا اور آ کر کے وہ لفظ واجب نہیں بول پایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی وطر ہو جائے گی۔ تو اگر نیت واجب یعنی واجب کی نیت بہتر ہے، اور اگر واجب
نہ ہونے کی نیت ہے تو کافی نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں وطر کی جماعت ترک کرنا کیسا ہے؟ جماعت وطر نہ واجب نہ سنت مؤکدہ، اس کے ترک میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی جلدی جانا چاہتا ہے تو اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے وطر کی نماز جماعت سے رمضان شریف میں۔ نماز وطر کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو کیا کرے؟ وطر میں اگر شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس میں قنوت پڑھ کر قعدہ کے بعد ایک رکعت اور پڑھے، اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور سجدہ سہو کر لے۔ وطر میں شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس میں قنوت پڑھ لے، جس میں شک ہو رہا ہے اس میں قنوت پڑھ لے، ٹھیک؟ پڑھ کر قاعدہ کے وہ رکوع کر لے، سجدہ کر لے، پھر کھڑا ہو جائے، وہ قاعدہ کر لے، اتحیات وغیرہ پڑھ کے ایک رکعت اور پڑھے پھر، اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ دونوں میں، جیسے اگر دوسرے میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے کہ دوسری ہے، یا تیسری ہی مان لیجیے شک ہو رہا ہے دوسری کی تیسری، تب بھی یہ کم کر سکتا ہے، یہ قنوت پڑھ لے۔ جہاں شک ہوا دوسری تیسری کا اس میں قنوت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قعدہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر ایک رکعت ملا کر اس میں بھی قنوت پڑھے، پھر رکوع کرے، سجدہ سہو، ٹھیک ہے؟ کیا وطر کی تینوں رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے؟ نماز وطر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے اور ہر ایک میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اور نماز وطر میں کون کون سورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ بہتر ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور کبھی کبھی اور سورتیں بھی پڑھ لے۔ کیا رمضان کے علاوہ نماز وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ در مختار میں کہ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وطر جماعت سے نہ پڑھے، اور اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ وطر کے بعد کتنی نوافل پڑھے جائیں اور ان میں کون سی سورتیں پڑھیں؟ وطر کے بعد کتنے نوافل پڑھے جائیں؟ وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہ اور دوسری میں قل یا الکافرون پڑھنا بہتر ہے، جو وطر کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ وطر کے بعد والی نفل یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ کتنی رحمت اللہ کیا۔ تکبیر قنوت کے لیے نمازی کس صورت میں ہاتھ نہ اٹھائے؟ وطر کی قضا میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جبکہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو، کہ لوگ اس کی تقصیر و کوتاہی پر مطلع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر قضا وطر کے پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو جب وہ تیسری رکعت قضا تو اس میں ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، تو قضا میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ جیسے اللہ الحمدللہ پڑھا، سورہ ملایا، سورہ ملا لیا تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا، تب دعا قنوت پڑھنا ہے، تو اللہ اکبر کہے وہ مگر ہاتھ نہ اٹھائے قضا میں صرف، اور لوگوں کے سامنے ہو تب، اکیلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بھول کر وطر کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں دعا قنوت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ بھول کر پہلی یا دوسری میں دعا قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پھر پڑھے، یہی راجح ہے۔ عشاء سے پہلے وطر پڑھ لیے تو کس صورت میں ہو جائیں گے؟ عشاء سے پہلے وطر پڑھے تو نہیں ہوں گے، ہاں اگر بھول کر وطر پڑھ لیے تو ہو گئے۔ اگر کسی نے بھول کر وطر پڑھ لیا عشاء سے پہلے